شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے. میں ہوں شوکت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو. آج ہم بات کریں گے منال، کیونکہ منال وہ جگہ ہے جو اسلام آباد بڑے بڑے دور دور سے لوگ آ کے جس منال نے اس علاقے کا نام روشن کیا. ان علاقے کے وہ غریب لوگ جو غریب لوگوں کا گھر چل رہے تھے، ان کی بسر و گزر ہو رہی تھی، اس والے سے آج پھر جناب میرے ساتھ بہت پیارے بھائی ریٹائر کرنل احمد یار جنگ صاحب، احمد دورانی صاحب، ان کو میں اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں، اور علی عبداللہ جنونی صاحب جو پی ایم کے بڑے قریبی ساتھی ہیں. یہ میرے پروگرام میں ان دونوں کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں کہ منال بند ہونے سے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. منال کو بند کر دیا گیا ہے. آج سے 2 دن پہلے جو چڑیا گھر کے سامنے دھرنا دیا گیا ہے، وہ غریب لوگ، وہ غریب ایسے بوڑھے لوگ جن کے بچے وہاں سے کما کے لے کے گھر میں ان کے گھر چلتے تھے. جی کرنل صاحب، آپ سے یہ آغاز کرتے ہیں سر، کیا ہوا ہے؟ دھرنا ہوا ہے کیا منال کا؟ کہاں تک یہ سٹوری پہنچی ہے؟ دیکھیے، بالکل جیسے کہ توقع کی جا رہی تھی، سب سے زیادہ نقصان مقامی آبادی اور غریب عوام کو ہوا ہے. جی اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ہم سب ایک قسم کے دیہات میں رہتے ہیں اور دیہات کی جو رسم و رواج ہیں نیازی صاحب بھی اچھے طریقے سے واقف ہیں. جب گھر کی خاتون اگر روڈ کے اوپر آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ اس گھر پہ کتنی بڑی تکلیف آتی ہے. عام حالات میں دیہات کی خواتین سڑکوں پہ نہیں آتی، وہ ہر ظلم، ہر تکلیف برداشت کرتی ہیں پردے میں رہ کے. لیکن یہ کتنی بڑی ان کو تکلیف ہوئی ہے کہ چڑیا گھر چوک کے اوپر بہت بڑی تعداد میں جو عمر رسیدہ خواتین تھیں وہ جی آئیں اور انہوں نے اپنا بھرپور احتجاج جو ہے پیسفلی عزت کے دائرے میں رہتے ہوئے ریکارڈ کرایا، اس امید سے کہ اسلام آباد کی جو سوسائٹی ہے وہ بھی اس بارے میں سوچے، اور اسلام آباد کے اندر رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی سوچیں، اور خاص طور پہ نیازی صاحب کے جو قریب ترین ہمارے ہر دل عزیز پرائم منسٹر ہیں وہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیں. ان خواتین نے آ کے بڑی سمپل سی بات کر دی ہے. ان کے چولہے بند ہو گئے، پہلے ہی مہنگائی ہے، یہ انگلی پہلے ہی پی ٹی آئی کی طرف اٹھ رہی ہے مختلف طریقوں سے. اب یہ تو ایشو خود کریٹ کیا گیا نا، یعنی یہ تو منطق نہیں ہے کہ منال کو، اچھا منال بنایا کس نے؟ سی ڈی اے نے. لامنتانا بنایا کس نے؟ سی ڈی اے نے. دامنے کو ویو پوائنٹ بنایا کس نے؟ سی ڈی اے نے. چڑیا گھر بنایا کس نے؟ سی ڈی اے نے. سید پور میں یہ جتنے بھی آؤٹ لیٹس ہیں آپ کے کھانے پینے کے، کس نے بنائے؟ سی ڈی اے نے بنائے. سارے کام تو سی ڈی اے نے کیے. اب وہ سارے چل رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارے، چڑیا گھر بھی سی ڈی اے نے بنایا. یہ ساری جگہیں جو ہیں یہ مرگلہ ہل نیشنل پارک میں ہے جو 1980 میں بنایا گیا تھا. جی اب ایک جی اور جی فیکٹر بھی ہے جو میں ذکر کر لوں، جی جی یہ منازی صاحب کی وجہ سے میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ آگے بیان کر دیں. 1960 میں جب یہ اسلام آباد بنایا گیا، آئی سی ٹی ڈکلیئر ہوئی، سی ڈی اے بنایا گیا اس کو مینج کرنے کے لیے، پہلا چیئرمین جنرل یحییٰ بنایا گیا. تو اس وقت کی آبادی انہوں نے خالی کرائی، آبادی کو نقد پیسے دیے، بہت سے لوگوں کو ایگریکلچر لینڈز بھی دیے. جو سیکٹرز بننے والے تھے وہ تو انہوں نے جلدی جلدی خالی کرا دیے، لیکن جو آبادیاں تھوڑی سی پیچھے پہاڑ کی طرف تھیں وہ اس دن سے لے کر آج دن تک جوں کی تو بیٹھی ہوئی ہیں. نیازی صاحب، یہ وہ آبادیاں ہیں جو کہ اگر آپ کرش پلانٹ جہاں پہ لگے ہوئے ہیں وہاں سے چلنا شروع ہوں، اور یہ پہاڑ کے ساتھ ساتھ کی جو پٹی جاتی ہے، اور یہ پھر گولڈا بھی آ جاتا ہے اور شاہ لدتا بھی آ جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ پٹی چلتے 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 فیصل ماسک سے ہوتے ہوئے، سید پور سے ہوتے ہوئے، بری امام، آگے شادرہ، اور یہ پھر ادھر مدی کی سائڈ پہ چلی جاتی ہے. اس پٹی میں جو آبادی 1960 کی پیسے لے چکی ہے بیٹھی ہوئی ہے. سب سے بڑا نقصان اگر مرگلہ ہل نیشنل پارک کو کوئی پہنچاتا ہے تو یہ آبادی پہنچا رہی ہے. اس وقت اگر ایک گھر تھا، آج 50 گھر ہیں. اس وقت کچا گھر تھا، آج اس کے اوپر لینٹن ڈالا جا رہا ہے. زمین بھی مفت ہے، پانی بھی مفت ہے، لکڑی بھی مفت ہے، بالن بھی مفت ہے، بکری بھی رکھی ہوئی ہے، گائے بھی رکھی ہوئی ہے. اور ایوب خان کے زمانے میں بکری اور گائے پہ اتنی سخت پابندی تھی کہ انہوں نے سید پور کے اندر ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، شوکت مغل صاحب جا کے پتہ کریں، اس کو پھاٹک کہتے تھے. تو جو بکری اس جنگل میں پائی جاتی تھی وہ پھاٹک میں بند کرتے تھے، اس کا جرمانہ لگتا تھا، تب مالک جرمانہ دیتے تھے. لگتا
جی وہ بالکل ایسا پھاٹک ویران ہو گیا, بکری کی عیاشی ہوگی, یہ کاروبار بن گیا. یہ طبقہ جو ہے اب وہ زمین کا مالک نہیں ہے. لیکن مزے کی بات یہ بھی بتا دوں کہ زمین کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے. وہ کیسے ہوتی ہے؟ تحصیلدار یا پٹواری تو نہیں کر سکتا, اسٹامپ پیپر کے اوپر قبضہ دیتے ہیں. پانی جو یہاں کا جنگلی جانوروں کو پینا چاہیے تھا, وہ جو ہے وہ اب وہاں پہ یہ غیر قانونی طور پہ رہنے والے ساتھی جو ہیں یہ پی رہے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ یہی لوگ ہیں جو سی ڈی اے کے اندر بھی کام کرتے ہیں, مختلف انوائرمنٹ ڈائریکٹریٹ اور وغیرہ وغیرہ. نیازی صاحب, یہ طبقہ ہے جو آپ کو نقصان پہنچاتا ہے مرگلائل نیشنل پارک کو. لیکن نظریں پڑی ہوئی ہیں صرف دامن کو کی 12 کلومیٹر روڈ کے اوپر, جس میں ٹوٹل 4 جگہ. چڑیا گھر وہ آپ نے ویسے ویران کر دیا, ویو پوائنٹ, اس کے بعد ویو پوائنٹ کے بعد لا ملتانا, اور لا ملتانا کے بعد دامن کو وہ سوری منال. نظریں اس پہ پڑی ہوئی ہیں. ادھر جو گاڑی جاتی ہے کہتے ہیں اس کی وجہ سے مرگلا ہل نیشنل پارک کو نقصان ہو رہا ہے. نقصان تو میں نے جس کا بتایا سب سے زیادہ یہ کر رہے ہیں. اور دوسرا پھر جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ 7 ٹریل بنا گئے ہیں, 1 2 3 4 5 6 7. ان ٹریل میں ہر روز صبح دوپہر شام بغیر کسی تفریق کے, بغیر کسی پابندی کے, بغیر کسی وہ ایک پراپر ٹور جو ہوتا ہے اس کے, جس کا جی کرتا ہے وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں. پانی کی بوتل لے جاتے ہیں, کھانا پینا لے جاتے ہیں, وہ پھینکتے ہیں وہاں پہ. غیر اخلاقی حرکات بھی ہوتے ہیں, شور شرابہ بھی ہوتا ہے, ہلڑ بازی بھی ہوتی ہے. یہ جانور کو تکلیف پہنچاتے ہیں, منال میں جانے والا نہیں تکلیف پہنچاتا. یہ لوگ ہیں جو تکلیف پہنچاتے ہیں, ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. اور تیسری بات میں جلدی سے یہ کر دوں کہ اگر آپ لوگ واقعی اچھا سید پور کے اندر بھی تو ہے, وہاں پہ بھی مکانات اسی طرح بن رہے ہیں, بری امام بھی مکانات بن رہے ہیں, تو اس طرف سے کیوں آنکھیں ان کی بند ہیں؟ منال کے پیچھے پڑ گئے ہیں یہ. اب منال کا جہاں تک تعلق ہے, کرنل صاحب گزارش ہے کہ ان کا لیز کا ٹائم پیریڈ ختم ہو چکا تھا, اگر رینیو کیوں نہیں ہو پائی یا کیوں نہیں کی گئی؟ نیازی صاحب یہ آپ بتا سکتے ہیں ہمیں کہ کیا یہ لیز کا ٹائم ان کا تو پورا ہو گیا تھا, کیا اتنا بڑا سیٹ اپ, کیا وہ چیز دوبارہ لیز نہیں ہو سکتی تھی؟ وہ لوگ بھی وہاں پہ, ان کا روزگار بھی لگا ہوا تھا, تو وہاں پہ لوگوں کے چولہا بھی جل رہا تھا. کیا یہ بھی تو سارے ایک بہت بڑا ظلم ہے نیازی صاحب؟ بہت شکریہ شوکت بھائی. کرنل صاحب سلام عرض کرتا ہوں. بیسیکلی کرنل صاحب نے باتیں بہت اچھی کی پہلے کہ وہ کہ مقامی لوگوں کو بہت نقصان ہوا. یہ حقیقت ہے. وہ ہوتا ہے کہ جب بڑے کو نقصان پہنچے گا تو آلموسٹ لوگ اس کے ساتھ سراؤنڈنگ میں لگے ہوتے ہیں. بیسیکلی جب بھی کوئی چیز اللیگل ہوگی, اللیگل کی بات کر رہا ہوں, اب جیسے آپ نے اب شوکت صاحب کہہ دیا کہ وہ اس کی لیز ختم ہو گئی, تو ان کو اگر 6 منتھ پہلے وارن کیا گیا, پھر اس سے پہلے 6 منتھ ان کو وارن کیا گیا یا اپنا بندوبست کریں جو بھی, اگر وہ چیز نہیں ہوئی, اگر وہ چولہے لوگوں کے بند ہو گئے, تو کیا اس میں گورنمنٹ انوالو ہے؟ میرا کوشچن ہے کرنل صاحب سے بھی. اور اگلی بات کے ساتھ کہ یہ جو آبادی آپ نے اس کو نشاندہی کی شال ادیتا سے لے کر بری امام سرکار کی طرف, پھر وہ ہماری بدقسمتی کوئی ایسی ہے کہ اب اس طرف بھی, اب جس طرف سے جائیں ہر طرف سے چیک پوسٹ ہے, اور روز روز مکانات بھی بنتے جا رہے ہیں. کیا یہ لوگ ایک رات میں زمین آسمان سے اترے؟ تو آواز وہ ہے نو. تو ہم لوگ اداروں کے طور پہ اتنے کمزور ہیں شوکت صاحب, مغل صاحب کے ساری چیزیں ہونے کے باوجود آج اگر کہیں پہ 10 مکانات ہیں, آپ 2 مہینے بعد چیک کرو تو وہاں 100 مکان ہوتا ہے. 100 مکان ہوتا ہے. تو کیسے وہ لوگ جا رہے ہیں؟ حالانکہ گورنمنٹ تو یہی کر سکتی ہے. اتنے لیول پہ چھوٹے چھوٹے نواز شریف اور چھوٹے چھوٹے زرداری پھیل گئے ہیں نا جی, کہ ہمیں بڑا مشکل پیش آ رہی ہے. اور جو ہم نے منال کو ہاتھ ڈالا, جب آپ بڑے کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو چھوٹا بندہ ویسے ہی معاملات اپنے سیٹل کر لیتا ہے. جی اچھا, نہیں نیازی صاحب جی دیکھیں, اس منال کی وجہ سے اس علاقے کا نام روشن ہوا. لوگوں کو پتہ چلا کہ منال بھی کوئی ہے, منال کے دائیں بائیں کوئی ایسی جگہ بھی ہے. منال سے آگے جائیں تو وہ جگہ پہ پی ایم صاحب میرے خیال کے مطابق 10 مرتبہ جا چکے ہیں. کرنل صاحب مکھنیال میں پی ایم صاحب کتنی مرتبہ جا چکے ہیں, اور وہ جگہ کتنی ان کو پسند آئی. مغل صاحب جانا میٹر نہیں ہے. کوئی بھی چیز اچھی ہے تو وہاں آپ بھی جائیں گے, کرنل صاحب بھی جائیں گے. میٹر یہ ہے کہ کیا وہ لیگل ہے یا انلیگل ہے.
سر تو وہاں کے لیز جو ہے ایکسٹینڈ کروا سکتے تھے نا سر. انہوں نے نہیں کرائی نا. مطلب گورنمنٹ ہر وقت کا آپ کا 10 سال کا اگر ایگریمنٹ ہے 20 سال کا تو اس کے بعد تو ایک نئے سیٹلمنٹ ہوتی ہے نا. اب یہ آپ سوری لال مسجد کے پیچھے ایک پلازا بنا ہے, وہ رینٹ پہ بھی چڑھا اور سیف مارٹ بڑا کچھ اس پہ ہوا, مگر اینڈ پتہ چلا کہ وہ بھی ایسے ہی تھا سی ڈی اے کی زمین پہ بنا کے کسی میرے, کیونکہ وہ پیچھے نظام ہی ایسا چلا نا کہ ہاں اس جگہ پہ آپ پمپ لگا دو تو اس پہ وہ بند پڑا ہے وہ بھی. اور ان کے آنر سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا جو مجھے ڈاکومنٹ دکھائے گئے تھے وہ 2 نمبر تھے, جعلی تھے, گورنمنٹ نے کلوز کر دیا. اس کا مطلب ہے یہاں بھی آپ کو کوئی شک شبہ نظر آیا جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ یہ جلدی سے جان چھڑوا لیں ان سے, یہ نہ ہو کہ ہم کل کسی اور معاملے کا شکار ہو جائے. نہیں, شک شبے کی نہیں, کنفرمیشن ہے, گورنمنٹ کی معاملہ ریاست ہے نا جی, وہاں پہ ایسا تو نہیں. شک شبے سے تو ہم نہیں لوگوں کے روزگار برباد کر سکتے, کنفرمیشن کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں. اتنا بڑا سیٹ اپ ہے, جیسے آپ نے خود کہا اتنا بڑا سیٹ اپ ہے تو ان کو کرنا چاہیے تھا نا. گورنمنٹ نے ایک آگے رکھا ہے سیٹ اپ کہ آپ ایسا کر لیں, اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر اپنا سیٹ اپ وہ کرتے, کیونکہ لواحقین جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایڈ ہے نا. جی نیاز صاحب, کرنل صاحب ہمیں بہتر گائیڈ کریں. کرنل صاحب پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے نیاز صاحب والا, کہ آیا کہ 6 ماہ پہلے ان کو پتہ تھا کہ ہماری لیز ختم ہونے جا رہی ہے تو اس کو ایکسٹینڈ تو کروا سکتے تھے سر. دیکھیے میں منال کی طرف سے تو کوئی ان کا نمائندہ نہیں ہوں جو میں اس بارے میں بات کروں. ایک تجزیہ ہے نا, میں تو صرف یہ کہوں گا کہ منال ہو یا کوئی اور لفظ ہو, اگر انہوں نے لیز ایکسٹینڈ نہیں کرائی وہ تو اس کی انتظامیہ کے اور سی ڈی اے کے درمیان کے معاملات ہیں. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, اگر اس وجہ سے بند کر دیا گیا تو اس کی جتنی بھی جلدی ہو سکتا ہے اوپنلی اس کا دوبارہ آپ وہ کروا دیں, فلوٹ کریں, اور جو زیادہ سے زیادہ پیسے سی ڈی اے کو دے سکتا ہے, جو اس کا ہنر ہے کرائے کے لیے, تو وہ پارٹی لے لے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ منال ہو یا کوئی اور لفظ. منال تو لفظ اس لیے استعمال ہو رہا ہے کہ وہ چلا رہے تھے اور اچھے طریقے سے چلا رہے تھے. یہ اوپن بیڈنگ کر لیں, اس کی جتنی جلدی اوپن بیڈنگ کریں گے, اس کی اناؤنسمنٹ کر دینا مینجمنٹ سی ڈی اے کی کہ جی یہ اس کی اوپن بیڈنگ ہم کر رہے ہیں, تو وہ سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. کر لیں اوپن بیڈنگ, جو پارٹی آتی ہے وہ آئے. مقصد یہ ہے کہ وہاں کام ہونا چاہیے, بس کام ہونا چاہیے. کرنل صاحب یہ جو ساتھ والا ہوٹل ہے لامنٹین ہوٹل جو ہے لامنٹینا, یہ بھی سی ڈی اے کی ہے یا یہ لوگوں کی اپنی ذاتی زمین ہے؟ نہیں, یہ سی ڈی اے کی ہے. سی ڈی اے نے 1980 میں یہ روڈ جب اوپر دامن کو کی ٹھیک کرنی شروع کی گئی نا سی ڈی اے نے, تو اس وقت یہاں پہ خیمے لگا کے تو چائے بنا کے تو وہ جو روڈ کے مزدور تھے ان کو دینا شروع کی. اس طرح اس کی ابتدا ہوئی تھی, اور پھر یہ چلتے چلتے جو ہے یہ بڑھتا گیا اور اس کے بعد جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو ایم این اے پیر مکرم صاحب جو تھے, یہ 86 کی بات ہے غالباً 86-87, تو انہوں نے یہ جگہ سی ڈی اے سے اپنی والدہ کے نام پہ لیز کروائی اور ایک پراپر ریسٹورینٹ کا بزنس سٹارٹ ہوا. اور اس کا جو رینٹ ہے وہ سی ڈی اے لے رہا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ بھی چلے گئے تو یہ دوسری پارٹی ہے کوئی, انہوں نے آ کے لے لی ہے اور یہ اس کا کرایہ سی ڈی اے لے رہی ہے. یہ اور یہ جگہ بھی مرگلہ ہل نیشنل پارک کے اندر ہے. اب یہاں پہ یہ واضح کرنا بڑا فرق ہے اس فرق کو. انہوں نے نام جو استعمال کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی مرگلہ ہل نیشنل پارک کو نقصان پہنچا رہا ہے. اب یہ منافقت چھوڑیں, مرگلہ ہل نیشنل پارک کو نقصان پہنچا رہا تھا تو سی ڈی اے نے بنایا کیوں تھا؟ یہ لامنٹانا کو کیوں بنایا ہوا ہے؟ وہ کیوں کام کر رہا ہے؟ دامن کیوں کام کر رہا ہے؟ چڑیا گھر کیوں کام کر رہا ہے؟ تو یہ بات نہ کریں, وہ لوگوں کو ورغلائیں مت, آپ سیدھی بات کریں. اگر بات یہ ہے کہ جی اس کی لیز ختم ہوگی ہے, گڈ انف, آپ اس کو وہ کر دیں, اوپن بیڈنگ کریں, جو پارٹی اچھے دام دیتی ہے سی ڈی اے کو وہ اس کو کرائے پہ دے دیں. اور لامنٹانا کام کر رہا ہے اس کو بھی کام کرنا چاہیے, میں تو کہتا ہوں کام کرنا چاہیے, اور منال کرے یا اس کی جگہ جو بھی ہے اس کو بھی کرنا چاہیے, کیونکہ یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں وہ مقامی لوگوں کو فائدہ ہے. اور پھر اسلام آباد کا بھی تو ایک نام بنتا ہے, ایک پازیٹیو امیج جاتا ہے پاکستان کا, اور یہی ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کا پازیٹیو امیج جو ہے وہ پایا جائے. لیکن کرنل صاحب جو بھی اس کی نیلامی, اس کا ٹھیکہ ہو, ٹنڈل ہو, بڈ آگے جہاں بھی آگے جائے, لیکن یہ کام اس میں ہم یہ بھی درخواست کریں گے کہ یہ جو روڈ بلاک ہوتے ہیں, جو ٹریفک جام ہوتی ہے, اس حوالے سے سب سے پہلے پارکنگ کا بندوبست کیا جائے. دیکھیے یہ ایشو میں کام بعد میں
میں دو ایشوز بار بار یعنی عرصہ دراز سے یہ میں اٹھاتا رہا ہوں. دیکھیں آپ، میں مثال دے دوں پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے نیشنل پارکس کے متعلق دو بڑے اچھے ماڈلز ہیں. ایک یو کے کا ماڈل ہے، ایک انڈیا کا ماڈل ہے. یو کے ماڈل اور انڈیا کے ماڈل میں صرف تھوڑا سا فرق اتنا ہے کہ انڈیا کے اندر شیر بھی ہے اور وہاں پہ ہاتھی بھی ہے، تو وہ اس کا بھی خیال کرتے ہیں. یو کے میں کیونکہ شیر ہاتھی نہیں ہے تو اس کے سلسلے میں نہیں ہے، باقی انسان تو رہ رہے ہیں، دکانیں بھی ہیں وہاں پہ، مالکان کو تنگ بھی نہیں کرتے، روڈز بھی ہیں، سب کچھ ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہ نہیں ہو سکتا. کچھ ایسے بھی طبقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب سب چیز ویران کر دو. بھائی ویران نہیں آپ کر سکتے، روڈ آپ کو بہتر کرنی چاہیے، ایف ڈبلیو کو دیں، ڈیوٹی لگائیں. یہ ان کے بس کی بات ہے، یہ سی ڈی اے کے انجینئرز کی بس کی بات نہیں ہے، ان میں یہ کیپیبلٹیز نہیں ہے. آپ یہ نیازی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جناب وہ بڑے نیازی صاحب جو ہیں ان کے کان میں یہ بات ڈالیں، ایف ڈبلیو کو خدا را ٹھیکہ دے دیں. یہ ٹوٹل 12 کلومیٹر ہے بھائی، 12 کلومیٹر کا صحیح الائنمنٹ آپ اس کی کر کے ایک خوبصورت روڈ بنائیں جو کہ پیسواوا سے آگے جو 36 فٹ 34 فیٹ وائڈ روڈ ہے، کم از کم اس کے برابر تو کر دیں نا آپ. اور کار پارک، یہ ایشو بھی بار بار میں اٹھاتا رہا ہوں کہ خدا را جہاں 1000 گاڑی کھڑی ہونے کی گنجائش ہے ہونی چاہیے، وہاں پہ ٹوٹل 50 گاڑیوں کی انہوں نے کار پارک دی ہوئی ہے. تو کار پارک بنا دینا. ان کو کیوں ظلم کرتے ہیں اپنے ساتھ بھی، عوام کے ساتھ بھی، اور جو انتظامیہ ہے وہاں کی ان کے ساتھ بھی. یہ دونوں ایشوز بہت ضروری ہیں، کیونکہ ان صرف یہ یا جو بھی ریسٹورنٹ کا یہاں پہ نیا سیٹ اپ آئے گا اس کی یہ ضرورت نہیں ہے. تلہاڑ گاؤں، گوکینا خورد، گوکینا کلام، مراد گلی اور اس کے ساتھ آگے ملواڑی اور پھر پیچھے لاکھوں کی جو آبادی ہے یہی تو روڈ استعمال کر رہی ہے. تو اس کو ایک خوردبین کی نظر سے نہ دیکھیں نا، ذرا بڑے زاویے میں دیکھیں کہ لاکھوں کی آبادی اس روڈ سے مستفید ہو رہی ہے. اس 12 کلومیٹر کو پلیز ٹھیک کروا دیں. یاری صاحب میں تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس چینل نیازی کے. صاحب 12 کلومیٹر روڈ ہے. خان صاحب کو یہ علاقہ بھی بڑا پسند ہے، تو کم از کم ہم درخواست کرتے ہیں، خاص کر کے کرنل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ روڈ ہماری جو ہے نا، یہ روڈ ڈبل اگر ہو جائے نا تو یقین مانیں کہ اس علاقے کا نقشہ ہی چینج ہو جائے. نقشہ تو پہلے سے ہی چینج ہے، لیکن نیازی صاحب یہ بڑا ضروری ہے. آپ یقین مانیں کہ اسلام آباد اسپتالوں میں مریض لاتے لاتے راستے میں دم بھی کئی لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، یہ صرف اور صرف سنگل روڈ کی وجہ سے. بالکل ایسا ہی ہے. کرنل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. جہاں جہاں بھی پہاڑ کے ساتھ روڈز ہیں وہاں مشکلات پیش آتی ہیں پبلک کو، اور پھر جو ایریا ذرا گھومنے پھرنے والا ہو جائے تو اس پہ ذرا زیادہ لوگ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. تو اس پہ پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ بات ہو چکی ہے اس روڈ کو ڈبل کرنے کی یا بہتر کرنے کی. اور ہماری تو میں نے مشورہ خان صاحب کو یہ بھی دیا تھا کہ پہاڑ کے دوران ایک انگلینڈ کے اندر ہے نا کہ شہر کے اندر لندن میں بھی ہے دریا سا اس طرح، تو میں نے تو یہ بھی تجویز دی تھی کہ گلگت سے کاٹ کے ہم یہاں اس پہاڑوں کے درمیان پانی ڈالیں اس کو، تو یہاں بڑا اسلام آباد کو ایج ملے گا. تو اس پہ بھی انہوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا تھا کہ یار کمال کا آئیڈیا دیا آپ نے، اور اس کا سیدھا سیدھا سیٹ اپ بنایا جائے. اور ساتھ جس خان صاحب کو میں نے کہا کہ آپ جس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ لوگ آئیں اور وزٹ کریں اس طرح، تو وہ اگر ڈلا تو اسلام آباد تو شاید لندن کو بھی پیچھے چھوڑ جائے. تو اب وہ نوٹس کر لیا تھا، تو اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں. اور کئی چیزیں کنر صاحب یہ بھی ہمارے مسائل ہیں کہ ہمارے پاس بجٹ کے بڑے مسائل ہیں، کیونکہ پھر ہم کہتے ہیں پچھلی گورنمنٹوں نے اتنا اس کو ڈبو رکھا ہے، کیونکہ ہم لوگ آلموسٹ گورنمنٹ میں نہیں آئے. عمران خان صاحب جب ہم باہر تھے تو ہمیں اس طرح نہیں پتا تھا کہ اتنا حال برا ہوگا ملک کا. جیسے خان صاحب کو پہلے جیسے اقتدار ملا تو بھاگنا پڑا کہ یار ہم ملک دیوالیہ نہ کر بیٹھیں، تو اتنا اس کو برے طریقے سے لوٹا گیا کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں. تو انشاءاللہ ٹرائی ٹو ول بائی بیسٹ ہم سب کی، تو اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ کریں گے. جی اس میں میں ریکویسٹ کروں گا کیونکہ میں بھی اتنا ہی دیوانگی کی حد تک پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں جتنے آپ ہیں. جی یہ بسم صورت اللہ، اب مجھے نہیں سمجھ بچے آیا. گا خدا کے لیے. آپ تھوڑا سا فیوچرسٹک پریکٹیکل 12 کلومیٹر کچھ نہیں ہے یار. 12 کلومیٹر تو سمجھے سلوار کے اندر، آج میں نے بھی سلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، اس کا ناڑا بھی 12 یہ کلومیٹر کرنل صاحب یہ جسٹ میں خدا کے کوئی لیے یار. مہینہ ایک پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ میں اچھا لمبی بات نہیں کر، مہینہ ایک پہلے ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا.
تو اس پہ بات ہوئی تھی کہ ہاں یار اس کو ہونا چاہیے, جو ہر وقت لوگوں کو, یہ بھی بیچ میں جو شوکت صاحب نے کہا کہ بھئی مریض آتے ہوئے دم توڑ جاتے ہیں, تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے تو انشاءاللہ اس کی اچھی ہوپ امید ہے آپ کو جلد ملے گی. اچھا, اس میں میں نے ایک اور آئیڈیا فلوٹ تو کیا تھا, اب آپ کی وساطت سے میں شیئر کر لوں. میں نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا تھا انڈیا میں باقی جگہوں پہ, یہ اس قسم کے جو پہاڑی علاقے ہیں ان روڈز کے ساتھ ساتھ ٹریم سروس بھی دی گئی ہے. جی بھئی اگر دیکھیں اب عمران خان تو ایک ہمارے لیے اس ملک کے لیے رحمت ہے, کیونکہ اس نے انگلینڈ دیکھا ہوا ہے نا. اب ہم تو اس کو کیا سکھائیں انگلینڈ کے بارے میں, اس کو چاہیے کہ عوام کو لے کے چلے اس سائڈ پہ نا. تو بھئی آپ اس روڈ کو خدا کے لیے اتنا چوڑا کر دیں کہ دامن کوٹ سے لے کے پیسواوا تک روڈ کے ساتھ ساتھ ٹریم سروس دیں یار, گاڑیاں آپ نیچے کھڑی کرا دیں. کرنل صاحب ہمیں انگلینڈ والی عوام بھی تو چاہیے نا, عوام دیکھیں, میں عوام کی بات سنیے. عوام جو ہوتی ہے نا جی, وہ بھیڑ ہوتی ہے, اس کو چلانا چرواہے کا کام ہوتا ہے. تو یہ کام اب آپ اچھا آئیڈیا دیں. جی, ایک بھیڑ نئی ہوتی ہے اور ایک بھیڑ آلریڈی اس چیز کو رستے کو رن کر رہی ہوتی ہے, تو ان دونوں بھیڑوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. جی, اب تو اچھی بھیڑ ہے یا بری بھیڑ ہے یہ لے کے چلانا آپ کا فرض ہے, ہم سب کا فرض ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ اگر یہ اس طرح کر لیں کہ آپ اسی روڈ کے ساتھ ساتھ ٹرام سروس دے دیں, اور یہ جو گاڑیاں میجورٹی گاڑیاں جو ہیں آپ کی چڑیا گھر چوک کے ساتھ کار پارک کرا دیں, وہاں کھڑی ہو جائیں گی. آدھے سے زیادہ لوگ تو اس کا فائدہ اٹھا کے منال اور پیسواوا تک جائیں گے اور واپس آئیں گے. یہ ایک منفرد چیز بنے گی اسلام آباد. اور اب جب کہ مری کے حالات آپ نے دیکھ لیے ہیں, اب آپ کو ایسی جگہوں کی زیادہ قدر کرنی چاہیے اور سائنٹیفکلی اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. اگر میرا اسلام آباد دیکھیں, اسلام آباد تو اللہ نے خوبصورتی دی نا. اب دامنے کو تو ہم نے شور شرابہ مچا کے اور لائک شاہ صاحب کی کو کہہ کے ہم نے اس کی موڑ چوڑے کروائے, اور اس وقت سے جو ہے نا وہ ہم ایک کلیہ تھا جس پہ میں عمل کرتا تھا کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی کہیں 4 فٹ چوڑا کرایا, کہیں 5 فٹ کرایا, سب نے اپنا حصہ ڈالا. آج پہلے سے بہت بہتر ہے. لیکن نیازی صاحب, آپ عمران خان صاحب کے پاس کائنڈلی جب بھی آپ کو موقع ملے جائے, خدا کے واسطے یہ ان سے بات کر لیں. یہ ٹوٹل 12 کلومیٹر ہے, اس میں ٹریم سروس بھی ڈال دیں. بھئی ڈفرنٹ ملک بنانے کے لیے ایسی چیز بنائیں جو یہ آنے والی نسلوں کو بتانا نہ پڑے کہ کس نے بنائی تھی. یہ آپ کا آئیڈیا اچھا ہے, یہ آپ کا آئیڈیا اچھا ہے, اس کو ایڈ کیا جائے ساتھ کی وہ کر لیے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی کرنل صاحب, آپ نے بہت زبردست اپنا جو نیازی صاحب کا میسج دیا ہے. نیازی صاحب, ہم توقع رکھیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ ہمارا 12 کلومیٹر کا جو تھوڑا سا پیس ہے, یہ کم از کم اس علاقے کے لوگوں کی دعائیں اور یہ ہماری آواز آپ خان صاحب تک پہنچاتے ہیں, تو ہمیں آپ کے اوپر فخر ہے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. شوکت مغل اجازت دیجیے. اللہ حافظ.